أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کر دیا، ایک ایسا دین دے گئے جو روشن، واضح، سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 29 جمادی الاخرہ 1447 ہجری مطابق 20 دسمبر 2025 عیسوی آپ کی خدمت میں یہ قرآن مجید کا درس پیش ہے، جس میں ہم سورہ معارج کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام یا یہ درس قرآن ہمارے ادارے IGEOC کویت کی جانب سے آن لائن زوم پر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ IGEOC اور جو ادارہ ہے، اس کی جانب سے یہ جو درس قرآن ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس کے علاوہ حدیث شریف کا درس ہر جمعرات 7 بجے ہندوستانی ٹائم کے حساب سے فضیلت الشیخ حافظ طارق عمری مدنی حفظہ اللہ کا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ فقہ کا درس پیر کے دن سے، انشاءاللہ یہ آنے والے پیر سے، فضیلت الشیخ عبد الوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اور اس کے علاوہ مختلف پروگرام اس ادارے کے تحت قائم ہیں یا ہونے والے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ
ان پروگراموں کی، ان دروس کی جو قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، اس کی اطلاع آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی کر دیجئے۔ باقاعدہ طور پر بنیادی دینی تعلیم اس میں آپ کو ملے گی۔ اب جیسے یہ قرآن کا درس ہے، آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ جمعرات کے دن جو حدیث کا درس چل رہا ہے، اس میں ابھی تو حدیث کا مقدمہ چل رہا ہے، حدیث کا مقام اور مرتبہ، حدیث کا مطلب، آگے بڑی اہم باتیں حدیث کے حوالے سے، حدیث کے سبجیکٹ کے حوالے سے فضیلت الشیخ طارق مدنی سے ہم سنیں گے، استفادہ کریں گے۔ اسی طریقے سے فقہ، دین کو صحیح سمجھنا بڑا اہم موضوع ہے یہ، اور اس کے علاوہ عقیدہ، تربیت، تجوید وغیرہ کے مختلف کلاسز یا دروس اس ادارے کے تحت قائم ہیں، یا مزید اس میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں وقت وغیرہ کے حساب سے، تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہوں، یا GCC کنٹریز میں رہنے والے بھائی اور بہنیں ہوں، یا اس کے علاوہ باہر دوسرے ممالک میں رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہوں، سب کو فائدہ پہنچنا، دین کی بنیادی تعلیم اس ادارے کے تحت انشاءاللہ ان کو آن لائن پیش کرنا، تاکہ صحیح علم مل سکے، پھر صحیح عمل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں آپ سے تعاون مطلوب یہ ہے کہ آپ اس کا نشر کریں یا اس کو پھیلائیں۔ ایک آپ جو سن رہے ہیں، اب میرے پاس کئی نام ہیں یہاں، دیکھیے، صدیقی صاحب ہیں، کوئی نازیہ ہیں، کوئی خوشی ہیں، ادریس صاحب ہیں، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی اس کے جتنے جاننے والے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ بھائی ایک سلسلہ چل رہا ہے دروس کا، دینی بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے، تو وہ لوگ سنیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ 29واں پارہ سورہ معارج کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور اس سورہ معارج کی ابتدائی 7 آیتوں کی تفسیر ہم نے پچھلے درس میں ہم نے پڑھ لی۔ ابتدائی آیات میں سورہ معارج کے، جیسا کہ آپ نے جانا، معلوم کیا کہ قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے، اللہ کی جانب سے ہوگا، اور کافروں پہ بڑا سخت دن وہ ہوگا، 50,000 سال کے برابر رہے گا وہ دن، جس دن وہ لوگ عذاب دیکھیں گے۔ اور ایک دن اگر 50,000 سال کے برابر اتنا لمبا اور طویل ہو تو وہ بڑا شدید ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دنیا میں کفر کرنے کی جو سزا ہے یہ اس شکل میں بھی دی جائے گی۔ لیکن جہاں تک مومن کا مسئلہ ہے، جو ایمان لا کر جس نے نیک عمل کیا، اس کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر نہیں ہوگا، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے حدیث بتائی تھی آپ کو۔ ایک فرض نماز پڑھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرض نماز پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے مومن پر، ایسے گزرے گا وقت، یعنی ایک فرض نماز پڑھنے کے لیے کتنے منٹ چاہیے، ایسا قیامت کا دن گزر جائے گا۔ لیکن کافروں پر بہت بھاری ہوگا، بڑا شدید ہوگا، عذاب، ایک قسم کی یہ تکلیف اور عذاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی، صبر کا حکم دیا، فاصبر صبرا جمیلا، ہم نے پڑھا کہ آپ اچھا صبر کیجئے، اور اچھے صبر کا مطلب بھی ہم نے جانا، پڑھا، معلوم کیا کہ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو صبر جمیل کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ کافر جو عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ آپ عذابوں سے ڈراتے ہیں، قیامت سے ڈراتے ہیں، تو آپ اس کو لائیے، بولیے اللہ کو کہ عذاب نازل کر دے۔ تو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، دل دکھتا ہے جن باتوں سے، کیونکہ نبی حق پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت برحق ہے، آپ
ان لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں قیامت کے دن، جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت انہیں ملے، انہیں آپ رحمت کرتے ہیں، مشفق تھے اپنی امت پر، چاہے وہ امت دعویٰ ہو یا امت استجابہ ہو، کیونکہ امت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آج بھی پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو امت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امت دعویٰ، ایک امت استجابہ۔ امت دعویٰ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا والوں تک پہنچ گیا، اور یہ پہنچ چکا ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے کونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی بھی ہے، معلوم ہے لوگوں کو، محمڈینز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام دھرم یا ریلیجن ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس زمانے میں بھی مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں، ان کی دعوت توحید ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے تو دنیا اور آخرت میں یہ فائدہ ہوں گے، ایمان نہیں لاؤ گے، کفر اختیار کرو گے تو دنیا اور آخرت میں یہ ایسا ایسا عذاب ہوگا۔ یہ ان کی بات معلوم تھی۔ امت دعویٰ، ساری امت اس میں شامل ہے، اس میں جوزف بھی ہے، وینکٹیش بھی ہے، راملو بھی ہے، سیتا بھی ہے، گیتا بھی ہے، سب لوگ۔ امت استجابہ، جن لوگوں نے کلمہ پڑھ کر، ایمان لا کر اپنی اصلاح کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیے، استجابہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، توحید کو قبول کیا، ایمان لائے، اللہ کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یوم آخرت پر، یا جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہ امت استجابہ ہیں۔ امت دعویٰ الگ، امت استجابہ الگ۔ تو بہرکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ باتیں کی جاتی تھی، عذاب کے بار بار مطالبے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، آپ اچھا صبر کیجئے۔ اور اچھا صبر ہم نے بتایا جس میں تنگ دلی نہ ہو، جلد بازی نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، شکایت نہ ہو۔ ایسا صبر جس میں انسان تنگ دل نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، جلد بازی نہ ہو، شکایتیں شکوے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صبرا جمیلا۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، آخری آیتیں جو پڑھی تھی ہم نے پچھلے درس میں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن بہت دور ہے، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، کا مطلب اس کا آنا یقینی ہے، یہ واقع ہونے والا ہے یہ دن۔ اب اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، آج کی جو آیت نمبر 8 ہے، یوم تکون السماء کالمہل، اللہ اکبر، وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، عفوا میں نے یومئذ پڑھا تھا شاید غلطی سے، یومئذ ہے وہ، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، آسمان ختم، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اون کی طرح۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی خاص دوست یار کسی خاص دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، دکھائے جائیں گے ساتھی ایک دوسرے کو۔ یود المجرم لو یفتدی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ اس عذاب، اس دن کے عذاب سے بچنے میں اپنے بچوں کو فدیے میں دے دے، یعنی اپنی اولاد کو دے کر اس دن کے عذاب سے خود کو بچا لے۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی، اپنے بھائیوں کو فدیے میں دے کر خود کو اس عذاب سے، تکلیف سے بچا لے۔ اتنا ہی نہیں، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے خاندان کو بھی فدیے میں دے کر، جو اس کو پناہ دیتا تھا اس خاندان کو فدیے میں دے کر لے لو، مجھے بچا لو عذاب سے۔ اتنا ہی نہیں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، سارے لوگ لے لو زمین بھر،
ساری دنیا لے لو مجھے بچا لو، ثم ینجی، پھر وہ بچ جائے. لیکن کیا اس سے ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں. مطلب یہ اس کی آرزو ہرگز نہیں پوری ہوگی. انہا لظی، یقیناً یہ جہنم شعلہ مارنے والی ہے. نزاعۃ للشوی، منہ اور سر کی کھال کو اکھاڑ پھینکنے والی ہے. تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى، ہر اس شخص کو جہنم پکارے گی جو منہ پھیر کر دنیا میں بھاگتا تھا. منہ پھیر کر دنیا میں جس نے پیٹھ پھیری، منہ پھیر دیا حق سے، حق کی دعوت سے، اور وہ جمع، اور مال کو خوب جمع کیا، فاوعى، اور اس کو بند کر کے رکھا. معزز سامعین و سامعات، یہ جہنم، یہ قیامت کے دن کی ہولناکی ہے. یہ دیکھیے ایک بات تو ہے بھائی، کیا بات ہے؟ یہ جو قیامت کا دن ہے بہت بڑا دن ہے. اگر آپ قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کریں، ٹوٹل جن آیات میں قیامت کی حالات بیان کیے گئے ہیں، the day of judgment، یوم القیامہ، یوم الآخر، اس دن کیا کیا ہوگا، یقین مانے آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ کیا کرے تو کیا کرے. بیٹا ذرا ٹیشو لاؤ عبداللہ. وہ کرے تو کیا کرے، یہ جو ہے پریشان ہو جائے گا وہ آدمی. ٹھیک ہے، قرآن کی وہ آیتیں جن آیتوں میں قیامت کا ذکر ہے، اس دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اس دن کی پریشانیوں کا ذکر ہے، کیسا کیسا نقشہ. اب دیکھیے، ابھی یہ آیت دیکھیے، آسمان کے بارے میں بتایا گیا کیا ہوگا اس کا، زمین کے بارے میں بتایا گیا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آسمان، زمین، دنیا ہی اسی میں آباد ہے نا. آسمان چھت، زمین جو ہے بچھونا. تو آسمان کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، ساتھیوں کا کیا حال ہوگا، فیملی کا کیا حال ہوگا، دنیا والوں کا کیا حال ہوگا. اور کیجیے آپ، اور اسی میں ہماری لائف گزرتی ہے. ہم آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، دھرتی زمین پر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے. یہ آسمان اوپر، یہ دھرتی زمین نیچے، اور اس میں ہم ساتھی، فیملی، لوگ، یہ ساری باتیں یہاں بیان کی گئی. ان کا سب کا کیا ہوگا؟ آسمان کا کیا ہوگا؟ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. دوسری جگہ پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. آسمان پھٹنے کا لفظ بھی آتا ہے، مطلب ختم، فنش. یہ آسمان نہیں رہے گا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. زمین کا کیا ہوگا صاحب؟ یہ زمین زمین نہیں رہے گی، وہ دوسری زمین ہوگی جہاں عرش برپا ہوگا، جہاں حشر برپا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ زمین نہیں ہوگی، اللہ تبدیل کر دے گا، کیونکہ اس زمین پر جرم ہوا ہے، اس زمین پر کفر ہوا ہے، کفر ہو رہا ہے، اس زمین پر شرک ہو رہا ہے، اس زمین پر گناہ ہو رہے ہیں، اس زمین پر ناحق خون بہایا جا رہا ہے. ساری بلائیں، ساری مصیبتیں یا سارے گناہ زمین پر ہو رہے ہیں. اس وقت یہ زمین نہیں ہوگی. زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا جب پہاڑوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. زمین کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ بتایا گیا کہ زمین ختم ہو جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، پڑھیں گے ہم بعد میں جب تیسوں پر. ختم زمین بھی. اور پہاڑ اتنے بڑے بڑے جن سے زمین کو گاڑ کر رکھا گیا، پہاڑوں سے گاڑ دیا گیا، زمین حرکت نہیں کرتی ہے پہاڑ کی وجہ سے. وہ پہاڑ اونگ کی طرح ہو جائیں گے. اونگ دیکھا ہے آپ نے؟ اونگ رنگین اونگ اڑتا ہے ایسے، تو پہاڑ اڑنے لگیں گے. آسمان پھٹ جائے گا، زمین فنش، آسمان فنش، پہاڑ ختم. ساتھیوں کا معاملہ کیا ہے؟ نظر آئیں گے لیکن کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. یہ بس سرونہم. دیکھیے حمیم کا، حمیم جگری دوست کو بولتے ہیں، کلوز فرینڈ بولتے ہیں. دیکھیے اردو میں، انگلش جگری دوست، حمیم. کیا کہہ رہا اللہ؟ ولا یسأل حمیم حمیما. ایک حمیم دوسرے حمیم کو، ایک دوست جگری دوسرے دوست کو پوچھے گا نہیں. دنیا میں پوچھتے ہیں دوست دوست کے لیے کیا کیا کرتا ہے آپ دیکھیے، لیکن وہاں اللہ اکبر، وہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا. بہرحال
یہ جو بتایا جا رہا ہے اس پر غور کیجیے. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ آسمان اور پہاڑ کے بارے میں بیان کرنے کے بعد؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُم، دکھائے جائیں گے. جگری دوست دنیا میں تھا میرا، خاص دوست. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، گاڑی خراب ہوئی، ایک کال وہ بولتے نا میں ایک کال پر ہوں، بس میں کیا کہتے ہیں آن کال ہوں میں. ارے تو خالی بول بھائی، آ جاتے ہم. ایک سہیلی دوسری سہیلی کی مدد کرتی تھی، کلوز فرینڈز تھے، بہت ساتھ دیتے تھے. کوئی پریشانی آ جائے، فائنینشیل ہیلپ چاہیے، فزیکل ہیلپ چاہیے، سب کے لیے ریڈی رہتے تھے لوگ. لیکن قیامت کے دن نتھنگ. یبصرون دکھائے جائیں گے، لیکن اللہ کیا لا یسأل پوچھے گا نہیں. دوست آپ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کیسا معاملہ ہوگا اس دن. کوئی دوست کسی دوست کو، عزیز کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ سب آنکھوں کے سامنے ہوں گے، سب آنکھوں کے سامنے دنیا. ٹھیک ہے، انہیں کوئی پوچھے گا نہیں اس کو. کیوں؟ کہ کیا کیوں ہوگا یہ معاملہ؟ کبھی یہ اصل مسئلہ کیوں ہوگا ایسے؟ کیونکہ اس دن کی ہولناک کی ایسی ہوگی کہ دوست کو، جو آپ کا جگری دوست تھا، اس کو اپنی پڑی رہے گی، اس کو اپنی فکر ہوگی. وہ کہتا ہے نفسی نفسی کا عالم کہتے ہیں اردو میں. وہ دیکھے گا میں کیسے بچوں. اب دیکھیے ایک بڑی پرابلم آ جائے نا. اب مثال کے طور پر ایک روم میں سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک روم ہے جس میں سارے جگری دوست بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اچانک اس روم میں آگ لگ جائے، اچانک پوچھے گا کوئی کسی کو؟ پکڑ کے لے جائیں گے؟ یا ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں بھاگے گا، دروازہ توڑ کر، کھول کر، توڑ کر، کھڑکی سے کود کر بھاگے گا؟ کیوں؟ آگ لگ گئی، مجھے بچانا ہے. وہ زید، بکر، خالد، یا عورتیں اگر سہیلیاں بڑے، فاطمہ، عائشہ، زینب، وہ یہ سب اپنے آپ کو اس جلنے سے، اس پرابلم سے بچانے کی فکر میں رہیں گے. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پھر بعد میں بتا لے گا اچھا وہ کون جل گئے، کون بچ گئے. قیامت کے دن کا اسی معاملہ ہے. لا یسأل حمیم حمیما. اس دن ایک جگری دوست دوسرے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے، یبصرونہم دکھائے جائیں گے سب. اس کے بعد اور دیکھیے ایک کے بعد ایک. بعض آیتوں میں جو ہے ترتیب دوسری ہے. یہاں پہلے دوست کو ذکر کیا گیا اللہ، ٹھیک ہے، دکھائے جائیں گے تو کوئی مدد نہیں. اس کے بعد کیا ہے سنیے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اولاد سب سے عزیز ہوتی ہے. تو اللہ عز و جل بیان فرما رہا ہے یہاں مجرم. اور کیجئے، یود المجرم، مجرم اس دن تمنا کرے گا. تمنا، یود آرزو، خواہش کرے گا. کیا خواہش کرے گا؟ کاش کے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے بچوں کو فدیے میں دے دیتا. بیوی، پہلے بچوں کا ذکر آیا، بیوی، بھائی، خاندان، دنیا کے لوگ، 5. اور کیجیے آپ 5 لوگ. نمبر 1 بچے، اولاد. نمبر 2 بیوی، بیگم. نمبر 3 بھائی و اخی. دیکھیے یومئذ ببنی، اولاد، وصاحبتہ، بیوی، و اخی، بھائی، وفصیلہ، خاندان، فصیلتہ التی تؤوی، ومن فی الارض جمیعا، 5واں زمین بھر کے سارے لوگ. بعض جگہ ترتیب دوسری ہے، یوم یفر المرء من اخی وصاحبتہ وبنی. تو آگے پیچھے ہے ترتیب، لیکن یہ کلوز لوگ رہتے ہیں انسان کے. یہاں علماء نے تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ سب سے زیادہ اولاد رہتی ہے انسان کی عزیز، کیونکہ اس کا اپنا خون ہوتا ہے. اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے باپ کے نزدیک، ماں باپ کے. اولاد ہے دنیا میں ابو ابو، مما مما، ڈیڈی پپا بولنے والے. اولاد، اولاد کے لیے انسان دنیا میں قربانیاں دیتا ہے، محنت کرتا ہے. اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا. آپ سب جانتے ہیں، میرے بچے بھی، آپ کے بچے بھی، سب کے بچے ہیں، اولاد ہے. اولاد کی تکلیف، ارے دوسروں کی اولاد کی تکلیف ہم کو اچھی نہیں لگتی، اپنی اولاد تو اپنی اولاد ہے. ہم اولاد کو، بچوں کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے. ہم ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہر قسم کی دنیاوی تکلیف سے خود کو بچا لیں، ان کو کوئی قسم کی تکلیف نہ ہو. قیامت کا دن ڈیفرنٹ دیکھیے کیسا ہوگا. مجرم جو ہوں گے وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے بچوں کو لے لو فدیے میں. فدیہ مطلب یہ جو عذاب ہے قیامت کے دن کا، اس کو، یہ بچے لے لو، ہم کو بچا لو.
عجیب مسئلہ. بچوں کو دے کر آپ خود کو عذاب سے بچانا چاہ رہے ہیں. تھوڑی دیر کی اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے. پہلے مجرم کون ہے؟ مجرم یود المجرم. دنیا میں بہت بعض جگہ انسان مجرم نہیں ہوتا ہے، جرم اس کا ثابت نہیں ہوتا ہے، پھر بھی دنیا کی نظر میں، دنیا کی عدالت میں اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے. یہ کرمنل ہے، دس از اے کرمنل، یہ مجرم ہے، حالانکہ وہ بے قصور ہوتا ہے. جرم ثابت نہیں ہوتا ہے، جھوٹے گواہ پیش کر کے، جھوٹی کیا کہتے ہیں، جھوٹے دعوے لگا کر اس کو مجرم ثابت کر کے جیل کی سلاخوں میں اس کے دشمن پھینک دیتے ہیں. اس کو وکیل کو خریدتے ہیں، گواہوں کو خریدتے ہیں، جج بھی بکتے ہیں، آپ کو پتا ہے، اور اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس نے کچھ بھی جرم نہیں کیا. لیکن یہاں جس مجرم کی بات ہو رہی ہے، یود المجرم، مجرم کی تمنا. کون ہے یہ مجرم؟ یہ اصلی مجرم ہے. کیا ہے اس کا جرم؟ سب سے بڑا جرم دنیا کا کیا ہے؟ دیکھیں اللہ مجرم کہہ رہا ہے، یود المجرم، مجرم. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کہ اللہ کی کھا کر کسی اور کو پکارنا، اللہ کا کھانا کسی اور کو پکارنا. سانس لے رہے ہیں اللہ کی ہوا میں اور پکار رہے ہیں غیر اللہ. کفر، شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اعظم الذنب کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ. دنیا کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان باللہ. حدیث موجود ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کو ماننا کہ وہ رب ہے، مالک ہے، الہ العالمین ہے، وہ اکیلا سچا معبود ہے، اس کے اسماء و صفات ہے. یہ سب سے بڑا اچھا کام ہے، سب سے بڑی نیکی. اس کے اپوزٹ سب سے بڑا دنیا کا جرم ہے کفر، شرک. پھر کیٹیگریز جرم کی آتی ہے، کیا ہے؟ بدعت، بدعت، اور پھر بڑے گناہ، پھر چھوٹے گناہ. سمجھ میں آ رہی؟ تو نمبر ایک، سب سے بڑا مجرم کافر ہے، سب سے بڑا مجرم مشرک ہے، سب سے بڑا مجرم بدعتی ہے، سب سے بڑا مجرم کبائر گناہ، کبیرہ گناہ کرنے والا. یہ سب مجرم کیٹیگریز میں سب سے. اس کے بعد مجرم کون ہے؟ یہ سب سے بڑا میں بتا رہا ہوں ایک کے بعد، کافر، مشرک، پھر بدعتی، پھر بڑے گناہ کرنے والا، پھر چھوٹے گناہ کرنے والا. چھوٹے گناہ، اب یہ سب کیسے؟ اب یہ جرم سے بچنا ہو تو کیا کرنا؟ سب سے بڑا جرم کفر نہیں کرنا، ایمان لانا، ٹھیک ہے، بچ گئے، اس کفر والے جرم سے بچ گئے. شرک سے بچ کر توحید کا راستہ اختیار کیجیے. بڑے گناہوں سے بچ کر آپ نیکیوں کا راستہ اختیار کیجیے. چھوٹے گناہ سے بھی بچیے. چھوٹے گناہ، اچھا یہ سب گناہ ہو گئے، چلیے میں ایسے لاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر. کفر کر رہا ہے ایک انسان، کیا کرے؟ توبہ کر لے کفر سے، معافی مانگ کر ایمان کا راستہ اختیار کر، بچ جائے گا. عذاب سے قیامت کے دن جو بتایا جا رہا ہے، وہاں جائے، وہاں بولے گا فدیے میں لے لو میرے بچوں کو. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر دنیا میں اس نے اپنے کفر سے توبہ کر لی. ایک. اب شرک بھی بہت بڑا جرم ہے، دنیا کا سب سے بڑا. اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا؟ توحید کے راستے پر آؤ. لیکن توحید پتہ ہی نہیں. ایمان معلوم ہے، کفر سے بچ گئے. توحید معلوم ہے، شرک سے بچ گئے. نیکی کا راستہ معلوم ہے، پتہ ہے کہ یہ گناہ ہیں بڑے بڑے، یا گناہ معلوم ہے بڑے بڑے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. ارے جھوٹ نہیں بولنا ہے، بڑا گناہ ہے. اچھا جھوٹ گناہ ہے بڑا؟ ارے ہم تو معمولی چیز ہے. نہیں، بڑا گناہ ہے جھوٹ. چوری جو بڑا گناہ ہے، الزام لگانا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. شراب پینا بڑا گناہ ہے، تو بڑے گناہ معلوم ہونا چاہیے. الحلال بین والحرام بین، حرام چیزیں واضح بتائی گئی ہیں، اس سے بچو. چھوٹے گناہوں کا کیا ہے؟ وضو، نماز، عمرہ، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. تو اس طریقے سے انسان اگر اپنے آپ کو سیف کر لے، پروٹیکشن ہو خود کی فیملی کی، تو یہ مجرم کیٹیگری میں نہیں آئے گا. جو یہاں بتا رہا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ، 11 نمبر جو آیت ہے، آیت نمبر 11 سورہ معارج میں، اللہ کہتا ہے یود المجرم. اس دن مجرم تمنا کرے گا کہ میری اولاد کو لے کر مجھے فدیے سے بچا، میری اولاد کو فدیے میں لے کر مجھے. دیکھیے ذرا، اولاد کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. عجیب. ہاں، آج دیتے آپ اولاد کو دے کے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا خود پھنسے تو بھی بچے بچ جائیں میرے.
مثال کے طور پر وہ دیکھا ہم نے نا، وہ انڈیا وغیرہ میں جو مہاراشٹر وغیرہ میں جو ہے وہ طوفان وغیرہ آئے تو کیسے جو ہے لوگ بچنے کی کوشش کر رہے تھے بچوں کو لے کر، بعد میں بہہ گئے نا. تو آدمی کیا کرتا ہے، بھائی میرے بچے بچ جائیں کم سے کم، میں ڈوب جاؤں چلے گا. یہ ہوتا ہے ایسے دنیا میں ڈوب جاؤں، پہلے میرے بچوں کو بچا لو ڈوبنے سے جلنے سے، میرے بچوں کو بچا لو، میری اولاد کو بچاؤ، میری فیملی کو بچا لو، سیو کرو. لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، دے گا الٹا، لے لو مجھ کو بچا دو. کیسا مسئلہ ہے دیکھیے. اب دیکھیے گاڑی میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوا یا گاڑی میں آگ لگی، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بچوں کو باہر نکالیں گے یا خود پہلے باہر جائیں گے؟ آپ بولیے، آپ سوچ کے دیکھیے، امیجن کیجیے. آپ بولیں گے یہ بچوں کو لے لو بھائی، پہلے بچوں کو. لوگ جمع ہو رہے ہیں گاڑی میں، پھنس گئے، آپ میرے بچوں کو لے لو پہلے، بعد میں خود ٹھیک ہے زخمی وخمی ہو گئے بعد میں. یہ دنیا میں ہوتا ہے، پریکٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں. لیکن قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا. یہ جرم کیسا ہے دیکھیے، مجرم. اگر انسان اللہ کے پاس مجرم بن کر جائے، اسی لیے اللہ کے پاس تو جانا ہے نا. یہ مسئلہ قیامت کے دن کا ہے. جس دن اللہ آئے گا، جہنم لائی جائے گی، تو وہاں مومن بن کر جائیے، مجرم بن کے مت جائیے. آپ لوگ دو کیٹیگریز کے ہوں گے. کچھ لوگ یاتی ہی مومنہ یاتی ہی مجرمہ. کچھ لوگ مومن بن کر اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر. تو ہم کہیں گے یا اللہ ایمان لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟ تیری توحید لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟ نمازیں لے کر آیا ہوں، روزے لے کر آیا ہوں، نیکیاں لے کر آیا ہوں. اللہ تیرے پاس، اللہ تیرے لیے کیا دنیا میں، یہ لے. اللہ مؤمن بن کر جانا اللہ کے پاس نعمت ہے، نعمت ہے. مجرم بن کر کبھی نہیں جانا. قرآن کی آیتوں میں سخت سزائیں آئیں. مجھے اس کو ایک آیت ہے جو یاد نہیں آ رہی، جہاں ابھی یاد آ رہی ہے، وہ تیاری میں ذہن میں نہیں آئی تھی اس وقت آیت، جس میں یاتی ہی مجرمہ ہے. ذرا آپ ایک رکیں تو میں وہ آیت نکالتا ہوں ابھی، ٹھہریے. دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہاں پر. اللہ محفوظ رکھے، جانا تو ہے اللہ کے پاس، مجرم بن کر نہیں جانا. اللہ اکبر. اللہ کے پاس جانا ہے، کیسا جانا، کیسے اس کا مقابلہ کرنا، وہ دیکھیے آپ. یاتی ہی مجرمہ کا لفظ ہے، ابھی نکال. مجرم بن کر انسان اگر جائے تو کیا حال ہوگا اس کا، دیکھیے آپ. یہ آیت مل گئی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، دیکھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے مل گیا آیت، خلاص. no need to search. انہو من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحیا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. کیا بات ہے. یہ ہے وہ آیت ہے سورہ، کون سی ہے؟ سورہ طٰہٰ ہے نا. سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 جو ابھی پڑھا نا میں، 74 75 76. دیکھیے 74 75. ٹو ٹائپس آف پیپل. یہاں بھی جو یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا. تو مجرم کے بارے میں یہاں دوسری آیت میں بھی سورہ طٰہٰ میں اللہ فرما رہا ہے انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا، فإن لہ جہنم، اللہ، کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت نہ زندگی. اچھی دیکھیے، جو اپنے رب کے پاس جرم اپنے لے کر آئے گا، مجرم بن کر آئے گا اللہ کے پاس، وہ رب جس نے کھلایا پلایا، بیوی دی، بچے دیے، سانسیں دی، پانی پلایا کھلایا، روزی دی، دنیا دی، نعمتیں دی، دعائیں قبول کی. گناہ کرتا تھا، اللہ دیکھتا تھا، چھپایا، توبہ کا موقع دیا، استغفار کا راستہ بتایا، لیکن کچھ نہیں کیا. جرم کرتے 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 اپنے رب کے پاس چلا گیا، مجرم بن کر مر گیا. دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، انہ من یأتی ربہ مجرما. اللہ کے پاس جانا پکا ہے. یأتی ربہ، اپنے رب کے پاس مجرم کی شکل میں جائے گا، زنجیروں میں جکڑا ہوا،
مجرم کو کیسے لاتے ہیں؟ دیکھیں نا آپ مجرم کو، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں توق، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر لائیں گے اللہ کے پاس، یا رب یہ تیرا بندہ مجرم ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے دنیا میں بچ گیا، بیوی کی نظر سے، بچوں کی نظر سے، دنیا والوں کی نظر سے بچ کر چھپ چھپ کر خوب جرم کرنے لگا، لیکن قیامت کے دن نہیں بچے گا، مجرم بن کر آئے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اللہ کہتا ہے اس کے لیے دوزخ ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں۔ فَإِنَّ، ان لفظ آتا ہے نا قرآن میں بہت ساری جگہ، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے سچا، کہہ رہا لہو جہنم، اس کے لیے جہنم ہے۔ وہاں جہنم میں بھی کیسے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے جہنم میں عذاب ہوگا نا، پھر مر جائیں گے ختم ہو جائے گا، مردے کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ نہ موت نہ زندگی، کیا مطلب؟ تڑپتے رہنا، موت کی تمنا کرے گا آدمی، قرآن کی آیتوں میں ہے ہنالک دعوا ثبورا، وہاں جہنمی پکاریں گے کہ ہم کو موت آ جائے، ختم ہو جائے، داروغے سے کہیں گے بولو ختم کر دو ہم کو، یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتے، یہ تکلیفیں ہم نہیں سہ سکتے ہیں، پکارو جتنی مرتبہ پکارنا ہے، موت نہیں آئے گی، جلتے رہنا پڑے گا، عذاب چکتے رہنا پڑے گا۔ لیکن اس کے برعکس وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ قرآن ہے، اس سے اچھا کوئی کلام نہیں ہے اللہ دنیا میں۔ اور جو لوگ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس آئیں گے، اور جو لوگ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس آئیں گے، قد عمل الصالحات، خالی ایمان لے کر نہیں آئے، انہوں نے نیکیاں کی تھیں، قد عمل الصالحات، انہوں نے اچھے اچھے کام دنیا میں کیے تھے، ان میں سے ایک اچھا کام یہ درس سننا بھی ہے، جو سن رہے آپ لوگوں کو بھی بولیے درس سنو بول کے، قد عمل الصالحات، ایمان کی حالت میں اپنے رب سے ملے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے، کہاں ہوں گے اللہ؟ کہاں ہوں گے یہ؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے ہر اس انسان کا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، تزکا، وذالک جزاء من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اپنے آپ کو جس نے پاک رکھا، تزکیہ کیا، تو وہی بات بتائی جا رہی ہے جو یہ اچھا چلیے مل کے دیکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کے بارے میں جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر جائیں گے، ان کا معاملہ کیا ہوگا بھائی، ان کا حال کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہے اپنی اولاد کو دے کر اس دن کے عذاب سے خود کو بچانا چاہیں گے، وہ صاحبتی ہی، اپنی بیوی کو دیں، اللہ میری بیوی کو لے لے، میرے بچوں کو لے لے، مجھے عذاب سے بچا لے، مجھے عذاب سے بچا لے، وہ فصیلتی ہی التی تو، فصیلہ کہتے ہیں خاندان، ایک ہوتا قبیلہ، ایک ہوتا خاندان، تو قبیلے میں کئی خاندان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خاندان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ خاندان جو اس کو پروٹیکشن کرتا تھا دنیا میں، پناہ دیتا تھا، اس کا خاندان، اس کے لوگ، اس کے رشتہ دار، لیکن ان کو بھی وہ کہے گا لے لو مجھے بچا لو، اور کہا نا ومن فی زمین کے پورے لوگوں کو لے لو اللہ مجھے بچا لو، ان سب کو لے لو مجھ کو بچا لو، تم میونجی، وہ تمنا کرے گا کہ وہ بچ جائے۔ جواب اللہ نے دیا ہے آیت نمبر 15 میں، کلا، ہرگز نہیں، کیا مطلب کہ ہرگز نہیں؟ یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا کہ تم خود کو اپنے آپ کو اپنی جان کو عذاب سے بچانے کے لیے بچے، بھائی، فیملی، دنیا کے لوگ، دوست احباب، سب کو دے کر دے رہا ہوں، یہ تمہاری آرزو یودو، یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ انہا لظا، اللہ پھر کہتا ہے انہا لظا، یہ تم کس سے بچنے کے لیے خواہش کر رہے ہو؟ جہنم کی آگ سے۔ انہا لظا، بے شک یہ کیا ہے؟ شعلہ مارنے والی آگ ہے۔ یہ جہنم کی صفت بتائی گئی ہے، بعض علماء نے اس کو ایک وادی بتایا ہے جہنم کی، ٹھیک ہے، لظا، اور لظا کا مطلب ہوتا ہے شعلے مارنے والی آگ۔ انہا لظا، یہ شعلے مارنے والی آگ ہوگی، بھڑکنے والی آگ، لظا بھڑکنا، شعلے مارنا مانا چنگاری جس کو بولتے ہیں، بھڑک کر چنگاری پھینکنے والی
اور شعلے پھینکنے والی یا شعلے مارنے والی آگ، مارنا کہتے ہیں اس کو اردو میں، تو ایسی آگ ہوگی یہ، اور کتنی خطرناک یہ جہنم کی آگ ہوگی، اس کی صفت اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے، نزاعۃ للشوا، نزع ینزع کہتے ہیں کھینچنا نکالنا، نزاعۃ للشوا، نزع مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت اتار کھینچنے والی، بہت کھینچنے والی، للشوا، شوا جو ہے شواتن کی جمع ہے، جس کے معنی سر اور چہرے کی کھال، سر کی کھال، شوایا، ہاں آ رہا ہے، وہی میرے بھی ذہن میں آیا تھا ابھی، یہ جو گلف میں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہے شوا، بولتے ہیں نا دجاج شوایا، بھونتے دیکھیں اس کو، گرل بولتے ہیں نا انگلش میں، ہاں تو وہ لفظ آیا دیکھیے یہاں پر، خیر شوایا اسی سے نکلا ہے لفظ، مطلب تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نزاعۃ للشوا، سر کی کھال رہتی ہے نا سر کی اور چہرے کی، ذرا غور کیجئے، جہنم کی آگ اللہ بچا کے رکھے، ناٹ پاسبل بھائی، نہیں بچ سکتے، اللہ بچائے بس، اعوذ باللہ، حدیث میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگو گے جہنم سے تو جہنم کہے گی کہ اللہ اس نے جو ہے میری، مجھ سے تیری پناہ لی ہے، مجھ سے تیری پناہ لی ہے تو اس کو پناہ دے دے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، چلتے پھرتے پڑھیے جہنم سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی فیملی کو بولیے کہ بچاؤ بھائی جہنم سے، دنیا 60-70 سال کی دنیا میں جو ہے زندگی گزارنے والے، یا دنیا کی لالچ یا دنیا کی خواہش میں پڑھ کر خود کو عذاب سے نہیں بچایا تو فائدہ کیا ہوا پھر، اتنا چانس ملا، اتنا موقع ملا، پھر بھی جو ہے ہم جو ہے جہنم سے خود کو نہیں بچا سکے تو غلط ہے، تو بہرحال بہت خطرناک یہ جہنم ہے، دیکھیے لظا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، نزاعۃ للشوا، یہ کیا کرے گی، یہ سر کی کھال رہتی ہے دیکھیے اور چہرے کی، یہ کھال کو اکھاڑ کے، نزاع بہت تیز، بہت زیادہ اکھاڑ کر پھینکنے والی، کیسی ہوگی دیکھیں جا، کھال کو بار بار نکال کر پھینکے گی اور آگ کے شعلے میں بار بار جلاتا جائے گا، سب جل جائے گا سوائے دل کے، کیوں؟ دل باقی رہے گا کیونکہ دل میں تکلیف ہوتی ہے عذاب کی، اور اس سے پہلے بھی پڑھا تھا ہم نے سورہ ملک میں، میرے خیال سے یہ آگ جو ہے دل تک چھوئے گی، کیسی خطرناک آگ ہوگی جہنم کی آگ، معمولی دیکھیے بتایا اللہ تعالیٰ، آدمی پڑھ لینا، مجھے یاد ہے نام لے لوں گا، حیدرآباد کے ایک ساتھی ہیں جو ہندو تھے پہلے، کہ آپ مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ، انجینئر، میں ان سے پوچھا بھائی آپ کلمہ پڑھے ایمان لائے کفر سے تو اس کا کیا ریزن ہے؟ بولے یاسر بھائی میں جو ہے قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا، تیلگو کے تھے وہ، تیلگو میں، ہندی اچھی بولتے ہیں، تو میں نے پڑھا جب جہنم کے بارے میں، یہ ایسی آیتیں ہیں، جہنم کے عذاب کی جو شکلیں بتائی گئی ہیں، میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، یا اللہ یہ کیسا عذاب ہے، کھال اکھاڑ دے گا عذاب، جہنم میں جلایا جائے گا، ایسے ڈرانے والی آیتیں ہیں دوزخ کے عذاب سے کہ میں ڈر گیا، یہ قرآن یہ جو ٹرانسلیشن میں پڑھ رہا ہوں، یہ بند کرنے سے پہلے اگر میں مر گیا تو میں ہندو ہوں، کافر ہوں، فوراً جا کر جو ہے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ کلمہ بھی پڑھ لیا، مسجد بنائے، اس کے بعد گھر بنائے، اپنا گھر خود حیدرآباد میں بعد میں بنائے، پہلے بولے اللہ کا گھر بنا، تو مسجد بنائے، اس کے بعد گھر بنائے، اور ماشاءاللہ دروس وغیرہ چلتے رہتے ان کے، آتے رہتے، اللہ جزائے خیر دے اس بھائی کو، تو بتانے کا مطلب یہ ہے اس سے ڈر گئے وہ، ایسی آیتیں پڑھ کر وہ ڈر گئے، کیونکہ ڈرانے والی ہے آیتیں، آپ دیکھیے آپ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، نزاعۃ للشوا، کہ کھال کو اکھاڑ کے پھینک دے گی، سر کی کھال، اب دیکھیے مرغی کو بھنا جاتا ہے، مرغی کی کھال نکالی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کھال نکالتے ہیں، اب اس کی نکال رہے ہیں، ہم کو پھر خود کی نکالیں گے تو، اور یہ جہنم کی آگ میں ہوگا یہ سب چیزیں، جہنم ایسی خطرناک آگ ہوگی، آگ جلائے گی، کھال اکھاڑ، اور کیا ہے جلنے سے کھال ختم ہو جاتی ہے پوری، فنش، تو جب فنش ہو گئے تو ختم نہیں، پھر چڑھے گی دوسری کھال، کھال ختم، دوسری کھال ریڈی چڑھ جائے گی، پھر اس کھال پر عذاب ہوگا، اس کو کھڑ کے پھینکے گی، پھر وہ جل کر راکھ ختم، پھر دوسری کھال، یہ چینجز ہوتے رہیں گے، خالدین فیہا بتایا گیا ایسے لوگوں کے لیے، مجرموں کے لیے، یہ لوگ جہنم میں جلتے جائیں گے ایسے، اس کے بعد آگے ہے، خیر وقت ختم ہو رہا ہے، تدعو من ادبر وتولا، یہ جہنم پکارے گی ہر اس شخص کو جو منہ پھیر کر چلا جائے، ہر وہ شخص جس نے پیٹ پھیرا، ادبرا پیٹ پھیرا، وتولا منہ پھیرا، پیٹ پھیر کر منہ پھیر کر جانے والوں کو یہ آگ پکارے گی، تدعو، تو میں یہاں روکتا ہوں، کیا جہنم پکارے گی، تدعو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب جہنم کی زبان ہوگی، تدعو من ادبارا، جہنم پکارے گی، تو یہ کیا حقیقت ہے یا فرشتے ان مجرموں کو پکاریں گے؟
کیا صحیح تفسیر ہے اس کی، اور اگر جہنم پکارے گی، گویائی ہوگی اس کی، تو اس سلسلے میں عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے سلف صالحین کا، اور کچھ آیتیں کیا اس کے ضمن میں ہیں، یا حدیثیں کہ جہنم کو آواز بھی ہوگی، یا جہنم کی آواز ہوگی، جنت کی آواز ہوگی کیا، یہ پوری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے ہم. تو آیت نمبر 16 تک آج کا درس ہوا، ٹھیک ہے، نزاعت للشوا تک. تدعو من ادبر وتولا سے ہم آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود کو اس جہنم کی آگ سے، جس کا یہ خطرناک معاملہ ہوگا، بچ جائیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایمان، توحید، نیکیوں کا راستہ، گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.